مشہور ترین حدیث ہے، ہم سب نے بار بار سنی ہوگی اور ہر سال رمضان میں اس کو ہم سنتے ہیں، دوبارہ پھر ہم اس کو سن رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے تھے کہ جب بھی رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو ہم نبی علیہ السلام کے اندر 3 باتوں میں اضافہ دیکھتے۔ کتنی باتوں میں؟ 3 باتوں میں اضافہ محسوس ہوتا۔ پہلی بات، نبی علیہ السلام عبادت میں بہت زیادہ کوشش اور جستجو کرتے، بہت زیادہ عبادت کرتے۔ حالانکہ بغیر رمضان کے بھی آپ کی عبادت ایسی تھی کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، اتنی دیر تہجد کے لیے کھڑے رہتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں، یہ غیر رمضان کا واقعہ ہے، ذرا سنیے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو میں نے سوچا میں بھی حصول برکت کے لیے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیت باندھی اور جناب سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، پڑھ رہے ہیں، تلاوت چل رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ 100 آیات جب ہو جائیں گی آپ پہلی رکعت کا رکوع کر لیں گے۔ وہ 100 آیات ہو گئی، رکوع نہ ہوا، اب تلاوت آگے بڑھ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ جب 200 آیتیں سورہ بقرہ کی ہو جائیں گی تب تو رکوع ہو ہی جائے گا پہلی رکعت کا۔ اب وہ 200 بھی ہو گئی، رکوع نہ ہوا، تلاوت آگے چل رہی ہے۔ فرماتے ہیں اچھا سورہ بقرہ 2.5 سپارے کی 286 آیات کی صورت ہے، جب سورہ بقرہ مکمل ہو جائے گی 2.5 سپارے پہ تو پہلا رکوع ہو ہی جائے گا۔ اب سورہ بقرہ مکمل ہو گئی، نبی علیہ السلام نے آل عمران شروع کر دی، سورہ آل عمران اب پڑھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ سورہ آل عمران مکمل ہونے میں تو رکوع ہو ہی نہیں جانا ہے، اب اس کے بعد کیا ہوگا بھائی؟ سورہ آل عمران مکمل ہو گئی، نبی علیہ السلام نے سورہ نساء شروع کر دی۔ پھر سورہ نساء مکمل ہونے کے بعد 5.25 پارے پہلی رکعت میں مکمل کرنے کے بعد پہلی رکعت کا رکوع کیا۔ تو عام دنوں میں یہ عبادت تھی، تو رمضان میں صحابہ فرماتے ہیں اضافہ محسوس ہوتا تھا، وہ کیا ہوگا پھر؟ تو ہم بھی اگر چاہیں کہ ہماری عبادات میں اضافہ ہو تو ہمیں آج پلاننگ کرنی ہوگی تاکہ رمضان میں ہم فری ہو جائیں باقی کاموں سے، تو عبادت پہ وقت زیادہ دے سکیں۔ اچانک سے کچھ نہیں ہو جانا کہ جی اعلان ہوا چاند آ گیا رمضان کا، ہم ٹھیک ہو گئے، ہم ایک دم ہمارے معمولات نہیں، سونے جاگنے کے اوقات، ان سب کو ہمیں پہلے سے پلان کرنا ہوگا۔ دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں خوب دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ غریبوں پہ خرچ کرنا، رشتہ داروں کو دینا، دل کھول کے کیا کرتے۔ کبھی ہم بھی دل کھول لیں، چلو اسی رمضان میں کھول لیں، ایک ہی رمضان کے لیے نیت کر لیں، ہر سال کی نیت کرنا مشکل، اگر ہو اس سال تو کر ہی دیں دل کھول کے۔ اب ہر آدمی کا اپنا اپنا ایک بجٹ ہے اور ایک وسعت ہے، اپنی وسعت کے اندر رہتے ہوئے دل کھول کے خرچ کریں، پھر دیکھیں اللہ کیسے عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو کم نہیں ہونا، واپس آنا ہے، سارا واپس آنا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا۔ اب کئی لوگ آتے ہیں، پوچھتے، کاروباری ہونے کی وجہ سے کاروبار کے مشاورت کے لیے آتے ہیں، تو مختلف لوگوں کو مشاورت دے دیتا ہوں۔ تو اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ صدق اور امانت کے علاوہ معاملات کی صفائی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی پارٹنر بنا لو۔ آج بھی میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، صبح 9:30 بجے کے قریب ایک جگہ گیا میں، تو بات چیت ہو رہی تھی، تو وہاں کسی کا ذکر ہوا، تو ان صاحب نے اپنی سیل کا 2%، جو چیز سیل کی پیسے آ گئے نا، جو پیسے آتے ہیں اپنی ہر سیل کا 2% وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، کام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک طے کر لیا کہ بھئی جو میرے پاس ٹرانزیکشن ہوگی، اب ہر آدمی کا نفع اپنا ہوتا ہے، ایک آدمی کام کرتا ہے اس کا نفع ہی 1% ہے، وہ کیسے دے گا؟ تو کوئی نہ کوئی ترتیب ہو، اپنی سیل میں پرسنٹیج لگا لیں یا اپنی پروفٹ کے اندر 1%، جب بھی میں نے پورا مہینہ کمایا اس کا اتنا پیسے میں نے اللہ کے راستے میں دینے، یہ کاروبار بڑھتا چلا جائے گا۔ جس آدمی کو یہ پریشانی ہو جائے نا میرا کاروبار کم ہو رہا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بڑھا دے، کم نہیں ہوگا کبھی۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اس میں کوئی ایشو ہے ہی نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے، 2 + 2 = 4۔ اسی طرح جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کا نہ مال کم ہوگا نہ کاروبار کم ہوگا۔ نبی علیہ السلام کرتے تھے، تو رمضان میں تو دل کھول کے کریں،
کن کو دیں؟ رشتہ داروں میں دیکھیں، اور بیوہ، یتیم، غریب کتنے لوگ مل جاتے ہیں، ایسے کتنے مدرسے ہیں، مساجد ہیں، ان کے لیے انسان فکر کرے تو کہیں نہ کہیں اس کو خرچ کریں۔ تو 3 باتیں تھیں، پہلی بات عبادت میں اضافہ، دوسری خرچ میں اضافہ، اور تیسری کون سی چیز؟ دعاؤں میں اضافہ، دعاؤں میں اضافہ۔ تو نبی علیہ السلام دعاؤں میں اہتمام کرتے تھے۔ ہم کیا کریں، کم سے کم ہم رمضان میں اتنی کوشش تو کر لیں، ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24۔ تو رمضان میں روزانہ کم سے کم 24 منٹ تو دعا مانگ لیں۔ 4 کام جو رمضان میں کر لے گا نا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ کون سے 4 کام؟ رمضان مبارک کا احترام اپنے دل کے ساتھ، مہینے کا احترام کریں۔ دوسرا کام، آداب کے ساتھ روزے رکھنا۔ تیسرا، ہمت کر کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور چوتھا، عبادات میں اہتمام کرنا۔ یہ 4 کام جو کر لے گا انشاءاللہ رمضان مبارک میں اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ کون سے 4 کام؟ دل میں رمضان مبارک کا احترام، آداب کے ساتھ روزے، ہمت کر کے گناہوں سے بچنا، اور عبادات کا اہتمام۔ ہمیں ان کاموں کو کرنا ہے۔